بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 6 نئے ملک برکس کے رکن بنیں گے، سعودی عرب، ایران اور ایجپٹ شامل۔ ژی جن پنگ نے پھیلاؤ کو تاریخی قرار دیا۔ برکس میں شامل ہونے پر نئے ارکان نے کیا خوشی کا اظہار، مودی نے کہا تنظیم اور مضبوط ہوگی۔ جوہانسبرگ میں مودی اور ژی کی غیر رسمی ملاقات، انڈین پرائم منسٹر دورے کے دوسرے پڑاؤ میں گریس روانہ۔ ویگنر کے ٹیلی گرام چینل نے کی پریگوژن کے مرنے کی تصدیق، رشیا خاموش، ایکسپرٹس نے کہا ویگنر پوٹین کی نگرانی میں اور خطرناک ہوگی۔ عمران خان کو راحت نہیں ملی، سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی جمعے تک ملتوی۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ کا ایک اور واقعہ، کیلیفورنیا کی بار اینڈ ریسٹورنٹ میں اندھا دھند فائرنگ، 4 ہلاک۔ چندرائن 3 کے پرگیان روور نے چاند پر چہل قدمی شروع کر دی، ملک میں جشن کا ماحول، کئی عالمی لیڈرز نے دی مبارکباد۔ نوجوان چیس سینسیشن پرگنانندھا ورلڈ کپ فائنل میں عالمی نمبر 1 میگنس کارلسن سے ہار گئے، 18 سالہ کھلاڑی نے دل جیت لیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ برکس سے شروعات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران ان 6 ملکوں میں شامل ہے جنہیں اگلے سال برکس میں شامل کیا جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے یہ اعلان کیا جوہانسبرگ میں برکس ملکوں کی چھوٹی کانفرنس جو 3 دن جاری رہی۔ آخری دن یہ اعلان کیا گیا جس کا مقصد برکس کے دائرے کو بڑھانا ہے۔ ایک دن پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے برکس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ برکس ملکوں میں اب ڈالر کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ شروع میں برکس ملکوں کے 5 ارکان تھے جو چائنا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، رشیا اور انڈیا ہیں۔ پہلے مرحلے میں ارجنٹائن، ایجپٹ، ایتھوپیا اور UAE کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کو برکس میں شامل کیا جائے گا۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے برکس ملکوں میں پھیلاؤ کو تاریخی قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ایک سینئر ایڈوائزر نے ملک کو برکس میں شامل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ محمد جمشیدی نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر لکھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ کی خارجہ پالیسی کی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے اسے ملک کے لیے عظیم لمحہ قرار دیا۔ ایتھوپیا تمام رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ایجپٹ، سعودی عرب، ایران، UAE اور یہ جو ملک ہیں وہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ریجن یعنی مینا ریجن کے پہلے ملک ہیں جو برکس میں شامل ہوں گے۔ رشیا اور چائنا دلچسپی لے رہے تھے کہ برکس کو پھیلایا جائے اور اس میں نئے نئے ملکوں کو شامل کیا جائے۔ اس کا ایک مقصد مغربی پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں جمعرات کو برکس سمٹ ختم ہوئی۔ اس کانفرنس میں 50 ملکوں کے لیڈرز نے حصہ لیا جنہیں خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ UAE کے صدر محمد بن زائد نے ان ملکوں کو برکس میں شامل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایجپٹ کے عبدالفتح السیسی نے کہا کہ ہم ہمارے ملکوں کے چیلنجز کے بارے میں آواز اٹھائیں گے۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ برکس ملکوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے جوہانسبرگ سمٹ میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترقی اور معیشت کے نئے موقع تلاش کر رہے ہیں اور رکن ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مثالی سطح پر لے جائیں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے برکس گروپ میں دوسرے ملکوں کو شامل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور نئے ارکان کے ساتھ فوری کام شروع کرنے کی بھی بات کہی۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ برکس کے نئے ملک تنظیم کو اور مضبوط کریں گے اور گروپ کی کوششوں کو مضبوطی عطا کریں گے۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے کہا کہ برکس کا اثر بڑھ رہا ہے اور اسے عالمی امن اور ترقی کے لیے اہم ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔
برکس ملک دنیا کی آبادی کے 40% حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی جی ڈی پی میں ان کا 25% حصہ ہے۔ 40 سے زیادہ ملکوں نے برکس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ برکس سمٹ کے میزبان اور ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے کہا کہ برکس اتحاد اور ترقی کا علمبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب مل کر ترقی کریں اور برابری کی بنیاد پر ایک عالمی نظام قائم ہو۔ برکس کانفرنس کے موقع پر آپسی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سائرل رامافوسا اور دوسرے عالمی لیڈر سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چائنا کے صدر زی جن پنگ کے درمیان جوہانسبرگ میں برکس سمٹ کے موقع پر غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ دو طاقتور اور نیوکلیر ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے لیڈرز کو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس بات چیت کے ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان حالیہ عرصے میں کئی معاملات پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازعات بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی بات چیت بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے برکس کانفرنس کے موقع پر کئی دوسرے ملکوں کے لیڈر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ برکس کانفرنس ختم ہونے کے بعد مودی گریس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ گریس میں وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ جوہانسبرگ سمٹ کے موقع پر کئی ملکوں کے لیڈرز نے وزیر اعظم نریندر مودی کو چندریان 3 کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے خلاف پچھلے دنوں بغاوت کرنے والی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے چیف یجینی پریگوژن ایک ایئر کریش میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بعض دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس جہاز پر جملہ 10 لوگ سوار تھے، جن میں 7 مسافر اور 3 کرو ممبرز تھے۔ بعض گوشوں کا خیال ہے کہ اس ہوائی جہاز کو جان بوجھ کر مار گرایا گیا، لیکن رشیا کی حکومت نے اس پلین کریش کے بارے میں اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بتایا گیا کہ ہوائی جہاز پر سوار تمام لوگ مارے جا چکے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ویڈیو لنک کے ذریعے برکس کانفرنس سے خطاب کیا، لیکن انہوں نے اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ مسافروں میں یجینی پریگوژن کے علاوہ ان کے قریبی ساتھی ڈیمیٹری پوٹکن بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے تعلق سے طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ مغربی ملکوں کا اشارہ ہے کہ یہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی FSB کی کارستانی ہے۔ ویگنر گروپ دنیا کے کئی ملکوں میں ایکٹیو ہے، جن میں خاص طور پر افریقہ کے ملک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ویگنر نے یوکرین جنگ میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ یوکرین کے کئی شہروں میں ویگنر کے سپاہیوں نے رشیا کی طرف سے لڑائی لڑی۔ ویگنر چیف نے جون میں فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی تھی، جسے جلد ہی کچل دیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اس واقعے میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ دراصل کیا ہوا ہے، لیکن مجھے اس واقعے سے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ پوٹین نے ان تنقیدوں کے باوجود کہ ان کا ہاتھ اس ہلاکت میں ہے، ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کہا۔ رشین عہدیداروں نے کہا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق وہ نہیں کر سکتے کہ پریگوژن کی لاش ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ اس دوران ایکسپرٹس نے کہا کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پریگوژن زندہ ہوں گے۔ ویگنر کے ٹیلی گرام چینل پر بعد میں کنفرم کر دیا گیا کہ پریگوژن مر چکے ہیں۔ سپوٹنک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ جہاز ماسکو سے سینٹ پیٹر برگ جا رہا تھا اور ویر کے علاقے میں تباہ ہو گیا۔ اس دوران مغربی ملکوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اب ویگنر سیدھے طور پر پوٹین کے کنٹرول میں آ جائے گی اور اب وہ مزید خطرناک ہو جائے گی۔ یوکرین کے کئی مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے زاپوریژیہ علاقے میں کچھ پیش قدمی کی ہے۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ کیلیفورنیا میں تازہ واقعے میں 4 لوگ مارے گئے اور 6 زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اورنج کاؤنٹی کے کاکس کارنر بار اینڈ ریسٹورنٹ میں پیش آیا۔ بندوق بردار ایک سابق سیکیورٹی آفیسر بتایا گیا۔ پولیس نے مقام پر ہی اسے گولی مار دی۔ اورنج کاؤنٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں میں شوٹر بھی شامل ہے۔ کم سے کم 6 لوگوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ ان میں سے 5 کو گولی لگی ہے۔ عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ کن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بعض سورسز نے بتایا کہ بندوق بردار اپنی بیوی کو ٹارگٹ کر رہا تھا، جس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکہ میں آئے دن ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور عہدیدار اس مسئلے سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2023 میں اب تک پورے امریکہ میں 665 واقعات پیش آئے ہیں۔ پچھلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ گن وائلنس کی وبا کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے سماج بکھر رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کے ارکان سے کہا کہ وہ گن کلچر کو روکنے کے لیے سدھار لائیں، لیکن امریکہ میں گن لابی بہت طاقتور ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی حکومت برسوں سے اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکی۔ یروشلم اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یروشلم میں ایک فلسطینی ورکشاپ کو گرا دیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔
اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے کی سیکیورٹی فورسز نے اپنے مخالفین کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ حالیہ عرصے میں محمود عباس کی فتح تحریک اور حماس کے بیچ اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک دن پہلے پاکستان سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نچلی عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس کے فیصلے میں بعض غلطیاں کی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کو کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی کا انتظار کرے گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس پر جمعے کو سنوائی ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ فی الحال وہ جیل میں ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا۔ انڈیا کے نوجوان چیس سنسیشن پرگنانندھا ایک سخت مقابلے کے بعد ورلڈ کپ فائنل میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن سے ہار گئے ہیں اور رنر اپ رہے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں کے بیچ 2 گیم ڈرا ہوئے تھے۔ 18 سالہ پرگنانندھا نے کافی دباؤ میں آخرکار سرنڈر کر دیا۔ کارلسن نے 45 موو میں یہ گیم جیتا۔ پرگنانندھا نے سفید مہروں کے ساتھ کھیلا۔ وہ شروع میں بہتر پوزیشن میں تھے لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ دونوں کے بیچ 2 گیمز ہوئے جو ڈرا رہے اور تیسرے دن اس کا فیصلہ ہوا۔ اس ورلڈ کپ میں پرگنانندھا نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ وہ ہار تو گئے فائنل میں لیکن انہوں نے دل جیتے ہیں۔ آخرکار عالمی نمبر 1 کھلاڑی کے خلاف ان کا ڈریم رن ختم ہوا اور انہیں دوسرے نمبر پر اطمینان کرنا پڑا۔ چندرائن 3 کے پرگیان روور نے چاند پر چہل قدمی شروع کر دی ہے۔ ایک دن پہلے انڈیا نے چندرائن 3 کو چاند کی سطح پر اتارتے ہوئے ایک تاریخ لکھی تھی۔ اسرو نے کہا کہ میڈ ان انڈیا پرگیان روور نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ انڈیا کے خلائی پروگرام میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ انڈیا نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ انڈیا نے ساؤتھ پول کے علاقے میں لینڈنگ کی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ اب تک صرف 3 ملک امریکہ، USSR اور چائنا نے چاند پر لینڈنگ کی تھی۔ انڈیا اس کلب میں شامل ہونے والا 4تھا ملک بنا ہے۔ حال ہی میں رشیا نے ایک خلائی گاڑی کو چاند پر بھیجا تھا لیکن یہ خلائی گاڑی لونا 25 لینڈنگ سے پہلے تباہ ہو گئی۔ لونا 25 بھی ساؤتھ پول پر اترنے والی تھی۔ چندرائن 3 کی کامیابی پر انڈیا میں جشن کا ماحول ہے۔ ہر اسکول، کالج، بازار، ہر جگہ چندرائن 3 کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کئی عالمی لیڈرز نے جن میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین بھی شامل ہے، انڈیا کے عوام، لیڈرز اور سائنسدانوں کو چندرائن 3 کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ چندرائن 3 اگلے 14 دن تک چاند کی سطح کا تجزیہ کرے گا اور اپنی رپورٹس اور تصویریں بھیجے گا۔ چندرائن 3 کی کامیابی سے حوصلہ پا کر اسرو چیف نے کہا ہے کہ اب انڈیا مارس مشن اور سولار مشن پر کام کرے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 6 نئے ملک برکس کے رکن بنیں گے۔ سعودی عرب، ایران اور ایجپٹ شامل۔ ژی جن پنگ نے پھیلاؤ کو تاریخی قرار دیا۔ برکس میں شامل ہونے پر نئے ارکان نے کیا خوشی کا اظہار۔ مودی نے کہا تنظیم اور مضبوط ہوگی۔ جوہانسبرگ میں مودی اور ژی کی غیر رسمی ملاقات۔ انڈین پرائم منسٹر دورے کے دوسرے پڑاؤ میں گریس روانہ۔ ویگنر کے ٹیلی گرام چینل نے کی پریگوژن کے مرنے کی تصدیق۔ رشیا خاموش۔ ایکسپرٹس نے کہا ویگنر پوٹین کی نگرانی میں اور خطرناک ہوگی۔ عمران خان کو راحت نہیں ملی۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی جمعے تک ملتوی۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ کا ایک اور واقعہ۔ کیلیفورنیا کی بار اینڈ ریسٹورنٹ میں اندھا دھند فائرنگ، 4 ہلاک۔ چندرائن 3 کے پرگیان روور نے چاند پر چہل قدمی شروع کر دی۔ ملک میں جشن کا ماحول، کئی عالمی لیڈرز نے دی مبارکباد۔
नौजवान चेस सेंसेशन प्रज्ञानंदा वर्ल्ड कप फाइनल में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन से हार गए। 18 साल खिलाड़ी ने दिल जीत लिए। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।